بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکوں کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان کی توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ ان کی بات کا دل پر اثر ہوتا ہے اور ان کے ساتھ رہنے کا اثر ہوتا ہے۔ کوفے کے علاقے میں زازان نامی ایک آدمی تھا جو طبلے پر گایا کرتا تھا۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ وہ ترنم سے اشعار پڑھا کرتا تھا۔ وہ ایک محفل میں طبلہ بجا کر شعر پڑھ رہا تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا اور فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر اتنی اچھی آواز سے ہی اللہ کا قرآن پڑھتا۔ یہ فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر اتنی اچھی آواز سے ہی اللہ کا قرآن پڑھتا۔ بس اتنی بات کہہ کر آپ تو چلے گئے۔ اس نے دیکھ لیا کہ کوئی آدمی گزرتے ہوئے کوئی بات کہہ کے گیا ہے۔ اس کے بعد میں ان کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور وہی الفاظ کہہ کر گئے ہیں۔ بس ان الفاظ کو سنتے ہی اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ ہمیشہ کے لیے اس نے گلوکاری سے توبہ کر لی اور پھر اس نے قرآن مجید سیکھنا شروع کیا، حتیٰ کہ قرات کے میدان میں ان کو امام کا رتبہ ملا۔ غور کیجئے، نیک بندے کے الفاظ نے زندگی بدل کر رکھ دی۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی جو حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ ایک نیک عابد زاہد نوجوان کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ انسان کا دل ہے، گرفتار ہو گیا۔ جب وہ گناہ کے لیے قریب ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا اللہ تعالیٰ مجھے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خوف غالب آ گیا ہے۔ جو پیسے تجھے دیے ہیں تو اپنے پاس رکھ لے، بس میں یہاں سے جاتا ہوں۔ اس نے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ نوجوان نے پتہ بتا دیا، میں فلاں بستی میں رہتا ہوں۔ اب وہ نوجوان تو چلا گیا، لیکن اس کی کیفیت کا اثر اس فاحشہ عورت پر پڑا۔ اس نے دل میں سوچا یہ نوجوان پہلی مرتبہ گناہ کرنے لگا تھا تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر گیا کہ میں روز گناہ کتنے کرتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتی۔ اب اس عورت کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں بھی توبہ کر کے سچی زندگی گزارتی ہوں۔ چنانچہ وہ اس بستی کی طرف گئی۔ جب اس نوجوان کے گھر کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ نوجوان باہر نکلا۔ وہ اس عورت کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر گھبرا گیا کہ یہ پھر کہیں مجھے گناہ کی طرف کھینچ نہ لے۔ اس کے دل پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ نوجوان گرا اور وہیں اس کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ وہ عورت بہت غم زدہ ہوئی۔ جب کفن دفن سے فارغ ہو گئے تو اس عورت نے بتایا میں تو ایک بدکار عورت تھی اور میں تو نیک نیت لے کر یہاں آئی تھی کہ میں اس نوجوان سے نکاح کر کے نیک بن کر رہوں گی۔ اب یہ تو فوت ہو گیا، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں اس کا ایک بھائی ہے اور وہ بھی نیک ہے۔ تو اس عورت نے اس نوجوان کے بھائی سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 بیٹے عطا فرمائے اور 7 کے 7 بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ میں شامل ہوئے۔ دیکھا اللہ کا خوف کا اثر اور نیک صحبت کا اثر۔ ایک بدکار عورت کا دل ایک نیک آدمی کی وجہ سے کیسے بدلا۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ والوں کے پاس، نیک متقی لوگوں کے پاس بیٹھنا، ساتھ رہنا کتنے فائدے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ زہری روایت کرتے ہیں کہ مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرے دل کو ہلا دیا ہے۔ فرمایا عمر اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان حاضر خدمت ہوا تو زار و قطار رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان نے کہا میرے گناہوں کا بوجھ مجھے رلا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ رب جبار مجھ پر بہت غضبناک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے نوجوان کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں۔ پوچھا کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اگرچہ وہ ساتوں آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں سے بڑے ہوئے کیوں نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تیرا گناہ بڑا کیا ہے، یا تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا کہ عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرمائے گا، عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرمائے گا۔ اچھا بتاؤ تمہارا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بتا دو۔ کہنے لگا میں کفن چور تھا، 7 سال تک یہی کام کرتا رہا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک نوجوان لڑکی فوت ہوئی، میں نے حسب عادت رات کو قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تو شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور شہوت کو بھڑکا دیا۔ میں واپس گیا، پھر اس مردہ کے ساتھ زنا کیا۔ جب فارغ ہو کر اٹھنے لگا تو مجھے یوں لگا جیسے وہی لڑکی یوں کہہ رہی ہے اے بندے تجھے قیامت کے دن جزا سزا دینے والے پروردگار سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلوائیں گے تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگا کر کے چلا گیا اور مجھے اللہ کے روبرو حالت ناپاکی میں حاضر ہونے پر مجبور کر دیا۔ جنہیں وہ عورت یوں کہہ رہی ہے، میرے کان میں ایسی آواز آ رہی ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ وہ نوجوان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مدینہ منورہ کے باہر پہاڑوں کے درمیان میں 40 دن تک روتا رہا اور فریاد کرتا رہا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا خوف۔ اپنے پروردگار سے توبہ تائب ہوتا رہا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ 40 دن رات خوب رو کر معافی مانگی تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہنے لگا اے پروردگار اگر آپ نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیجئے، اور اگر توبہ قبول نہیں کی تو ایک آگ بھیج دیجئے کہ دنیا ہی میں کوئلہ مجھے بنا دے، مگر آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا، سلام کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود سلام ہے، سلام کا عبد مبدا اور منتہا وہی ہے اللہ کی ذات، سلام تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ کس سے؟ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں؟ فرمایا مجھے بھی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میری اور تمام بندوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ ہی قبول کرتے ہیں۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو بلا کر توبہ قبول ہونے کی خوشخبری سنائی۔ دیکھا ایسا ہے ہمارا اللہ۔ جو لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں نہ جماعت میں، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ کہیں، رام لیلا میں بھاگ کے جا رہے ہیں تو ان کے منہ سے رام نکلے گا اللہ نکلے گا؟ جب ہمارے دل اتنے پتھر ہو رہے ہیں، نرماٹ ہے ہی نہیں کہ اللہ اتنا غفور رحیم اتنا کریم، ایسے مجرم کو 40 دن تک روتا رہا، 40 دن کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے کیا کہہ رہا ہے ایک آگ بھیج دے، اگر قبول نہیں ہوئی دعا مجھے یہیں میرا کوئلہ بنا دے لیکن آخرت کے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی تو اللہ کے سامنے رونے والے بڑے مبارک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمائے۔